الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وعن عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تطيش في الصخرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی یہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر جو احکامات جاری کیے ہیں، جو احکامات لاگو کیے ہیں، وہ 5 طرح کے احکامات ہیں. نمبر 1 کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے. دوسرے نمبر کے جو احکامات ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہوا کرتا ہے. اور تیسرے نمبر کے جو احکامات ہیں ان کا تعلق معاملات سے ہوا کرتا ہے. چوتھے معاشرت اور 5ویں اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں. ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے. جن کے اندر یہ 5 کی 5 چیزیں پوری کی پوری اتر گئی تو وہ پکا سچا مومن کہلانے کے لائق ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر میں گڑبڑی پائی گئی تو لکھا ہے کہ بھائی وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بات لکھی ہے. لکھا ہے کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہے. اوابین پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے. اشراق چاشت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے. تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے. غرض یہ کہ جتنے بھی عبادات سے تعلق رکھتے ہیں تمام کے تمام پر بھرپور عمل کرتا ہے. لیکن ایک چیز کو اپنے ڈکشنری سے نکال چکا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر کام چل جائے گا. وہ ہے کہ انسان نے اپنے معاملات کو اور معاشرت کو خراب کر دیا. معاملات کے اندر کھرا نہیں اترتا، معاشرت کے اندر کھرا نہیں اترتا. اخلاق بھی اچھے پیش کر سکتا ہے جیسا کہ چل رہا ہے. بہت سے علاقے ایسے نظر آئیں گے ہر بات کے شروع میں تھینک یو اور ایکسکیوز می کر کے کام کریں گے، لیکن معاملات اور معاشرت کے اندر جو ڈنڈی ماری ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کے اوپر وہ کھرا نہیں اتر رہا ہے.
حضرت علی نے کسی معاشرت کے بارے میں، معاشرت کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہن سہن، انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہے گی، اگر ہمیں کھانا کھانا ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اگر ہمیں سونا ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اگر ہم کسی کے یہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو مہمان کتنے دن تک رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور مہمان نوازی کرنے والا کس کس طریقے پر اس کی مہمان نوازی کر سکتا ہے، یہ تمام باتیں معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کو ہمارے جیسے نااہلوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیج دیا، لیکن ہمیں کہ دوسروں کی چیز کو ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے کی چیزوں کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز، حتیٰ کہ اگر روایات کو دیکھا گیا ہے، وہ چیز جو انسان کی پرسنل ہوا کرتی ہے، جن کو چھپانا ہر انسان پر فرض ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس غرض سے کہ میری امت سے اگر کوئی اس بارے میں سوال کر لے تو وہ کیا جواب دے گی کہ آپ کا نبی کیا چھپا کر گیا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک مشرک تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، بہت اونچی عمر کے صحابی گزرے ہیں، لکھا ہے تقریباً 250 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ بچپن بھی عجیب و غریب، جوانی بھی عجیب و غریب، اور بڑھاپا اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مشرک نے استہزاء، مذاق کے طور پر یہ بات کہی ہے، انی ارا صاحبکم یعلمکم، کہ میں نے تمہارے ساتھی یعنی محمد کو دیکھا ہے کہ وہ تم کو ایسی ایسی چیز سکھاتا ہے جو سیکھا بغیر سیکھے بھی انسان کر سکتا ہے، حتی القراء، وہ تمہیں پاخانہ پیشاب کرنے کی بھی تمیز سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے، یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرک، تو جس چیز کو مذاق کے طور پر کہہ رہا ہے، صرف میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا ہے، میرے نبی نے تو اس سے بھی اوپر چڑھ کر کے ایک چیز سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاخانہ پیشاب کرتے وقت ہم کعبے کی طرف رخ نہیں کریں گے، نہ اس کی طرف اپنی پشت کر کے بیٹھیں گے، ولا نستنجی بایماننا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے بھی استنجا نہیں کریں گے۔ آج کل ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ یار یہ تو انسان ویسے ہی کر لیتا ہے، اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ کے گھروں کے اندر بھی اگر دیکھا جائے، آپ کی والدہ جب آپ چھوٹے سے، کون آپ کی پاخانہ پیشاب کی تمیز آپ کو سکھا رہا تھا کہ بھائی وہاں جا کر کے کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، ایسے پہننا چاہیے، ایسے نہیں پہننا چاہیے، یہ تمیز کیا ہے؟ تو اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو سکھا کے گئے ہیں، یہ بھی ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک ماں اپنے بچے کو سکھایا کرتی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بہت ساری تعلیمات آئی ہیں۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے سے بچے اپنا واقعہ جوانی کی بات بیان کر رہے ہیں۔ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تھا، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ وکانت یدی تتیش فی الصحفہ، اور کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ ابھی دسترخوان پہ رکھی ہوئی چیزیں کی طرف چلنے ہی والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، یا غلام سم اللہ، اے لڑکے اللہ کا نام لے، وقل بیمینک، اور تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وقل ما یلیک، اور وہاں سے کھا جو تیرے برابر میں ہے، دوسری طرف ہاتھ نہ پڑا۔ اس کے اندر ہمیں تین چیزیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر ایک کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ہمیں کھانا شروع کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن
سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس ایک لقمے کو دیکھو، ذرا اس کے اندر غور تو کرو، یہ لقمہ تم تک پہنچا کیسے؟ آج انسان ایک چیز کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ایک دانے کو اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ لقمہ تم تک پہنچ کیسے رہا ہے؟ اس میں ذرا تھوڑی غور کرنا شروع کرے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس ایک دانے کے لیے جو اتنا بہت ہلکا پھلکا ہوا کرتا ہے، اس کے اندر کوئی وزن بھی نہیں دیکھا جاتا عام طور سے، زمین کے اندر انسان اس کو ڈال رہا ہے، کسان کھیتی کر رہا ہے، سخت زمین کے اندر وہ ہل چلا رہا ہے، اس کو نرم کر رہا ہے، اور پھر اس کے اندر دانا ڈال رہا ہے، پانی دے رہا ہے، پھر جب وہ جو اتنا ملائم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس کو اوپر سے پکڑ لے اس کی کوپل کو تو وہ ہاتھ میں آ جایا کرتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک سخت زمین کا سینہ پھاڑ کر کے اوپر آ رہا ہے، ایک پودے کی شکل میں، پھر وہ کٹتا ہے، اس کی پسائی کٹائی سب کچھ ہوتا ہوا تھا، آپ تمام پروسیس سے گزرتا ہوا، کہتے ہیں اسی کے درمیان بہت سارے پروسیس سے گزرتا ہے، اللہ نے اس کے اوپر ہوائیں چلائی، یہ ہوا اس کو موافق دے گی، یہ ہوا اس کی مخالف بیٹھ جائے گی، کبھی فصل خراب ہو جائے کرتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی بارشیں یہ بہت ضروری ہو رہی ہے، بارش اگر نہ ہو تو انسان کی فصلیں خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے، کھیتیاں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تمام کی تمام اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ جب آپ اپنے اس کھانے کے ایک لقمے کو دیکھیں گے اور کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہتے ہیں لکھا ہے کہ اس ایک بسم اللہ کے کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو نے آج میرے اس لقمے کی لاج رکھ لی، اور تو نے تمام چیزوں کو جتنی میں نے اس کے اندر محنت کو اور پوری کائنات کو اس ایک لقمے کو تیار کرنے کے لیے لگائی تھی، تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، بہت سے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا، کھیتی بھی دی، اچھے سے اچھا کھانا دسترخوان پر پھیلا ہوا ہے، بیٹھے، لیکن معذرت یار میں تمہیں شوگر ہے، یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کو بھی ناشکری کرنے کا کوئی حق نہیں جن کو کوئی بیماری ہے کہ وہ اس کے اوپر ناشکری کرنا شروع کرتے کہ اللہ نے ہمیں روک دیا ہے کھانے سے، ایسا نہیں ہے، بعض مرتبہ بیماری رحمت ہوا کرتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے آپ کے حق میں کیا بہتر تھا اور آپ کو کیوں روکا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب یہ کام تم کرو گے اور ایک لقمے کے لیے بسم اللہ کہو گے تو کتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ تمام کا تمام آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور یہاں سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے۔ عام طور سے ان پر دھیان نہیں دیا جاتا، سمجھتے ہیں بچہ ہے بڑا ہو کر کے سمجھ جائے گا۔ ایک خاتون ہے، ابھی کچھ روز پہلے ان کا ایک کلپ سنا تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے بچے کی جو تربیت کر رہی ہوں وہ اس طور پر کر رہی ہوں کہ میں اپنے بچے کو دوسرے کی گود میں اس غرض سے نہیں دیتی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے بچے کو کوئی کھانا کھلانا شروع کر دے، کوئی چیز کھلانی شروع کر دے اور اس کو بسم اللہ نہ پڑھے۔ کتنی زبردست تربیت ہوگی نا آگے چل کر کے اس بچے کی۔ مائیں ہمارے گھر کے اندر ہیں، بہنیں ہمارے گھر کے اندر ہیں، بچے کو کھلا رہی ہیں، خود بھی بسم اللہ نہیں پڑھانا، دوسرے کو نہیں پڑھانا، نہ اس کو بتانا، وہ بائیں ہاتھ سے، بچے عام طور سے جو ہاتھ چلتا ہے بائیں ہاتھ ان کا چلتا ہے۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان کرتے ایک ساتھ ہی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، اور ہمارا یہ معمول تھا جب تک بڑا انسان شروع نہ کر دے تو اس وقت تک ہم کھانا شروع نہیں کیا کرتے۔ آپ سوچ رہے ہو یار یہ کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہمیں سب پتا ہے، ان کے بارے میں پتا ہے تو وہ تو بہتر ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر یہ سمجھ لینا میں کرا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی کے شروع کرنے سے پہلے کھانا نہیں شروع کرتے تھے،
جب تک ہمارے دسترخوان پر کوئی ہمارے سے زیادہ عمر کا بیٹھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کا کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ عمر میں بھی اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن آپ رتبے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ایک چھوٹی سی بچی آئی اور آ کر کے فوراً دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو سائڈ میں کر لیا۔ ابھی یہ بچی ہاتھ میں ہی تھی، ایک بھاگا ہوا دیہاتی آیا اور کہتے ہیں کہ اتنی تیز آ رہا تھا کہ بس گویا کہ دسترخوان کو پھلانگ کے کود جائے گا۔ فوراً وہ جیسے ہی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہاتھ پکڑ لیا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا ہاتھ میں جو ہاتھ آپ کو دکھ رہا ہے، اس بچی کے ساتھ شیطان کا ہاتھ ملا ہوا ہے، اس بچی کے ساتھ شیطان کا ہاتھ ملا ہوا ہے۔ اور یہ بچی جو آپ کے کھانے پر لپک کر کے آئی ہے، نہ اس نے بسم اللہ پڑھا، نہ کوئی اللہ کا نام لیا، فوراً یہ شیطان گویا کہ حملہ کر رہا ہے آپ کے کھانے پر، جو آپ بغیر بسم اللہ کے کر رہا ہے، کیونکہ شیطان کو تو بسم اللہ پڑھنے نہیں ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو یہ آپ کے کھانے کی جو برکتیں آنی تھی، یہ تمام کے تمام آپ کے دسترخوان سے اٹھنے والی ہیں۔ میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ، آپ نے اس کو سائڈ میں پکڑ رکھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ، تھوڑا سا بلوا دو، بسم اللہ کے علاوہ کوئی ضروری نہیں ہے بسم اللہ الرحمن نہیں پوری لمبی چوڑی آیت پڑھیں آپ، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ کا نام آپ لے لیں گے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے موقع پر اتنی بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، یہ وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ بڑی بڑی آیتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے بیان کیا اور علماء نے بیان کیا کہ بھائی کسی کے یہ یاد نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر کیا کر کے اپنے جانوروں کو ذبح کرو، قربان ہو جائے گا، ذبح ہو جائے گا، اس میں بھی کام چل جائے گا آپ کا۔ وہ دعائیں ہیں، اگر کسی کے یاد ہے تو پڑھ لو، نہیں یاد ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا، آپ کا جانور حلال ہو گیا بس۔ تو اسی طریقے پر اگر آپ بچے کو سکھائیں گے، ان کو دائیں ہاتھ چلانے کے لیے کہیں گے، تو انشاءاللہ اس بچے کی تربیت ایک اچھی جو ہونی چاہیے تھی وہ اچھی تربیت اس کی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ارشاد فرمایا، کل بیمین، اللہ کا نام لے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کھانے کے لیے، تو کوئی بیٹھا تھا وہاں پر، غالباً یہ مان لے کہ وہ منافق ہوگا کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض حسد رکھنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ہے، اس کو کہو کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کو ناگوار گزرا کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھے ٹوک دیا اور مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے تمیز سکھا رہے ہیں، میں اتنا اعلیٰ خاندان کا اور میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے والا، مجھے ٹوکا جا رہا ہے، میری بے عزتی کر دی گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگا کہ میرا یہ ہاتھ نہیں اٹھتا، میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرا یہ ہاتھ نہیں اٹھتا تو یہ اٹھے گا کہیں۔ اس نے تو مذاق کے طور پر یا یہ کہنے کی جواب دینے کے طور پر کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہہ دیا کہ تیرا یہ ہاتھ اٹھے گا نہیں۔ ہم تجھے تعلیم کے طور پر کہہ رہے ہیں، تجھے سکھانے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا کرو، لیکن وہ جواب دے رہا ہے اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی تو لکھا ہے، روایت میں آتا ہے کہ یہ انسان دنیا سے رخصت ہو چکا، لیکن کبھی بھی کھانے کے لیے اس کا دائیں ہاتھ نہیں اٹھا ہی نہیں زندگی بھر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرانے کا اور آپ کی بات کو ٹھکرانے کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، کل بھی امین، یہ تو بچہ ہے، تعلیم کے طور پر سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ چلا، دائیں ہاتھ سے کھا، اس سے تجھے فائدہ ہوگا۔ تو یہ اگلی جو چیز بیان کی اور فرمایا وَقُلْ مَا يَلِيكَ، اور اس چیز سے کھاؤ اور وہاں سے کھاؤ جو آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ دسترخوان پر علماء نے لکھا ہے، اگر دسترخوان پر بہت ساری چیزیں الگ الگ ٹائپ کی رکھی ہوئی ہیں تو آپ ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تھوڑی سی ادھر بھی کر دو، یا اگر وہ نہیں اٹھا رہا ہے تو آپ خود بھی اٹھا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے دسترخوان پر۔
کہا ہے کہ اپنے پاس دکھاؤ اور جو آپ سے ملا ہوا ہے، کیونکہ عام طور سے دسترخوان جو لگائے جاتے ہیں کہ تمام کے تمام اس حساب سے بیٹھے اور سب کے سامنے کھانا آ جائے، اس حساب سے لگائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔